اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ دعا کے ساتھ قرآن معجزہ ہے کی چوتھی ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، الہی و سیدی یا مولائی، پروردگار امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما، امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، امت کے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بے قصور قیدیوں کی رہائی فرما، بالخصوص فلسطین کے قیدیوں کی جو اسرائیل ان کو زبردستی قید کر کے رکھا ہے، ان کی رہائی فرما۔ پروردگار امت کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھیے اور امت کے جائز قرض داروں کے قرضے عطا فرمائیے۔ بارے تعالیٰ امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرمائیے اور ان پر رحم فرمائیے، امت مسلمہ کی اصلاح فرمائیے۔ پروردگار بارے تعالیٰ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت فرمائیے، ان کی جان مال اور ان کی اولادوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ بارے تعالیٰ اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات للأولین والآخرین الاحیاء والاموات انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی الجلال والاکرام۔ آج ہم قرآن معجزہ ہے پر چوتھی تقریر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس تقریر کو پچھلی تقریر سے مسلسل کر رہے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں: من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو اللہ پاک فرماتے ہیں جو اجلت سے ملنے والی چیز کو طلب کرتے ہیں، جو اجلت سے ملنے والی چیز کو طلب کرے، جلدی فائدے پہنچانے والی چیز کا ارادہ کرے، جو دنیا مانگے، ہم نے بھی جلدی کی، تعجیل کی، یعنی اللہ نے بھی جلدی کی۔ جس نے دنیا مانگی اللہ نے اس کو دنیا دے دی، مگر انجام یہ ہے کہ آخرت میں اس کو جہنم کے حوالے کر دیا۔ اور جو آخرت کو مانگے، جو اس کے لیے کوشش کرے اور وہ صاحب ایمان ہو، ان کی صحیح مشکور ہو کے رہے گی، ہم اس کو آخرت عطا کریں گے۔ جو دنیا مانگے اس کو دنیا دے دیں گے، اور جو آخرت مانگے اس کو آخرت دیں گے۔ کل نمید ہؤلاء ہؤلاء،
ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ یہی آیت کے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں تیرے رب کی عطا محدود یعنی لمیٹڈ نہیں ہے، تیرے رب کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ جو لسان استطاعت، زبان استطاعت سے مانگے گا اس کو عطا کریں گے، روکیں گے نہیں۔ دنیا مانگ کے دیکھو، دنیا دیتے ہیں، آخرت مانگ کے دیکھو، آخرت دیتے ہیں۔ یہ ہے منزل رحمانیت الہی، وہ رحمان کسی کو محروم نہیں رکھتا، کسی کو محروم نہیں کرتا۔ مانگنے والا جب اپنی استعداد سے مانگتا ہے تو ہم اس کو برابر عطا کرتے ہیں، بارے تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور چونکہ خود اس نے مانگا ہے، خود اس نے طلب کیا ہے، اسی لیے اپنے سوال کا خود وہ ذمہ دار ہے، اپنے طلب کے نتائج کا خود وہ ذمہ دار ہے۔ ہم پر الزام نہ رکھے کہ یہ کیوں دے دیا، اس بلا میں ہم کو کیوں پھنسا دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے گفتگو پچھلی ویڈیو میں ہو رہی تھی کہ اب کسی کی استطاعت نے قرآن کو اگر سامنے رکھا اور اپنے آپ کو قرآن کے تابع بنا کر رکھا تو قرآن نے جنت تک اس کی قیادت کی۔ اگر کسی نے قرآن کو پیچھے رکھا اور قرآن کو اپنے تابع بنانے کی کوشش کی، پیچھے سے قرآن نے اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا۔ اور اس طرح سے آیت کریمہ ہے یُضِلُّ بِهِ کثیراً یہدی بِهِ کثیرا۔ اسی قرآن نے بہت سوں کو گمراہ کر دیا، اسی قرآن نے بہت سوں کی ہدایت کی۔ لوگ پریشان تھے، قرآن میں گمراہی کیسی؟ لوگ حیران تھے، قرآن کیسے گمراہ کرتا ہے؟ گمراہی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ لسان استطاعت نے یہ چاہا تھا قرآن آپ کے تابع بن کے رہے، آپ کی مصلحتوں کے تابع بن کے رہے، آپ کسی کا خون بہائے اور قرآن کی آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کرے اور کہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک۔ تو اس طرح سے آپ یہ چاہتے تھے قرآن آپ کی مرضی سے چلے۔ قرآن مرضی پہ نہیں چلتا بلکہ جہنم میں ڈھکیل دیتا ہے۔ میرا مقصد کو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ قرآن تابع کسی کے نہیں ہوتا، قرآن سب کو اپنا تابع رکھتا ہے۔ جو قرآن کا تابع ہوتا ہے قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے، جو قرآن کو اپنا تابع کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ جائے اب تباہ ہو جائے، چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جائے اب تباہ ہو جائے۔ اور جس کو گمراہی کی حالت میں چھوڑ دیا جاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، لازماً اس کا فیوچر برا ہے۔ ہم پچھلی ویڈیو میں گفتگو کر رہے تھے مالک کی رحمانیت اور رحیمیت پر۔ سلسلہ کلام آپ کو یاد آیا، مگر رحمانیت اور رحیمیت پر مالک نے گفتگو کی ہے اپنے اسم جلالت کے بعد کہ جس نام میں
تمام صفات جلالت و جمال کے ایک جا کر دیا گیا ہے، آپ سمجھ سکیں. یعنی یہ نہیں کہا بسم الغفار الرحمن الرحیم، یہ نہیں کہا بسم الودود الرحمن الرحیم، یہ نہیں کہا بسم المحمین الرحمن الرحیم، بلکہ اس میں جلال کبریا کو، اس میں اعظم الہ کو جمع کیا اور کہا نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. وہ ذات جو لفظ کو اپنے لیے پسند کیا وہ اللہ ہے. یعنی وہ مسلمان نہیں جو یہ کہے لا الہ الا الرحمن، وہ مسلمان نہیں جو یہ کہے لا الہ الا القہار. یہ کلمہ نہیں ہے. کتنی اہم بات ہے، حالانکہ یہ سب اس کے نام ہیں، اس کے صفات ہیں. لا الہ الا المومن، لا الہ الا المحیمن نہیں ہے کلمہ. کلمہ نہیں ہے. کلمہ وہی رہے گا جہاں اس کی کبریائی کا دیا ہوا نام جو اسم اعظم ہے وہ کلمے میں آئے. وہ نام آئے جس کا ذکر کرتے ہوئے کانپنے لگتے ہیں کہ اسم اعظم الہی پہ کیسے گفتگو ہو. علماء سب چپ ہے نام سے اللہ کے، اور اب بیان کیا جو رحمان ہے رحیم ہے. اس کی عظمت کا آپ نے اندازہ کیا کہ لفظ اللہ کی عظمت کیا ہے. نہ ہو اللہ تو کلمہ نہیں ہے. اس کو اور سمجھنا چاہتے ہیں آپ، اور سمجھیے. پیغمبر کے نام ہے مزمل، مدثر، یاسین. مگر کلمے میں نہیں ہے. مزمل رسول اللہ نہیں ہے، نہیں ہوتا، کلمہ نہیں ہوتا. کلمے میں نہیں ہے. یاسین الرسول اللہ نہیں ہے کلمہ. کلمے میں یہ بھی نہیں ہے. احمد الرسول اللہ. کچھ بات سمجھ آئی ہے؟ آپ اپنے لیے ایک نام، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک نام پسند کیا، اپنے بندے کے لیے ایک نام پسند کیا. کلمے میں رونق بنا دی، کلمے میں رونق بنا دی اور کہا اگر یہ نہیں تو کلمہ نہیں ہے. کچھ باتیں کہی گئی، بہت سی باتیں رہ گئی. صرف اس لیے رہ گئی کچھ دماغ ایسے ہیں جن کے لیے اب سوچنا لازم ہے، اس کے آگے فکر کرنا لازم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے. اسم سماعت سے ہے، یعنی اسم جو ہے وہ سماعت سے ہے. اسم وہ علامت ہو جو پتہ دے موسوم کا، ذات کا پتہ دے. نام علامت ہے. جب کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے معنی کچھ یوں بھی ہوئے کہ جیسے اگزامپل جیسا کسانوں نے جانور پالے اور اپنے اپنے جانوروں کی پہچانت کے لیے جانوروں کو داغ دیا اور کہا یہ میرا نشان ہے. تو ہماری حدودیت پر ایک نشان ہے، اس کا لگا ہوا، کس کا؟ اللہ کا لگا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہر بندہ جب اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتا ہے تو معنی یہ اس اللہ رحمان و رحیم کی ابدیت کا اعلان کر رہا ہے. اس کا نشان لگا ہوا ہے پیشانی پر، تاکہ دنیا جان لے کسی اور کا بندہ نہیں ہے.
عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ صوفان، یہ 5 آدمی ایک جگہ جمع ہو کر جب کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پہنچتے تو رک کے آواز بلند کرتے، کہیں آواز دھیمی نہ ہو جائے۔ آواز دھیمی ہو تو وہاں نشانی پوری نہ ابھرے گی کہ کس کا بندہ کس کو پکار رہا ہے۔ میں نے عجیب سمت کی طرف اشارہ کیا ہے، آواز دھیمی نہ ہو۔ اپنی بندگی کا اعلان ہے اخلاص ابدیت کا، کہ نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے، یعنی اگر ذرا برابر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے روگردانی ہوئی تو 113 سورے گر جائیں گے۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزء قرآن ہے کہ نہیں۔ جب ملکہ سبا کے پاس سلیمان علیہ السلام کا خط آیا تو شہزادی کے وزیروں نے پوچھا اس میں کیا لکھا ہے؟ ملکہ سبا نے یہ کہا کہ اس میں لکھا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کہا میرے پاس کریم کتاب آئی ہے، ایک عظیم المرتبت خط آیا ہے، اور وہ خط یوں شروع ہوتا ہے انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر کوئی چھوڑ دے تو 113 آیتوں کا نقصان ہے۔ قرآن کے سورے 114 ہیں، فقط ایک سورے میں بسم اللہ نہیں لکھتے، وہ سورہ توبہ ہے، اور باقی پورے سوروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب معلوم نہیں کہ یہ کس نے اضافہ کر دیا۔ یہ بحث اس لیے چھڑ گئی کہ بسم اللہ ایک بڑی نعمت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی عزت ہے، بندگی کی عزت ہے۔ میرا بھی کوئی والی ہے، میرا بھی کوئی وارث ہے۔ کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، کام کا انجام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں زندگی انفاس کا مجموعہ ہے، زندگی سانسوں کی ایک جائی کا نام ہے۔ زندگی چند کھنچتی ہوئی سانسوں کے اکٹھا ہونے کو کہتے ہیں۔ ہر سانس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر نفس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ بندگی میں اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے۔ سانس لینے والا کبھی سوچتا بھی ہے اب شروع کرتا ہوں کھینچنا سانس کا، اب شروع کرتا ہوں کھینچنا سانس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دوسری سانس کھینچی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی بندگی کر کے دیکھو، آواز آئے گی بندے مجھے تو پکار رہا ہے، اب میں تجھے پکارتا ہوں۔ میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کہا ہے، قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم۔ اب اور جب ذکر میں بندہ کمال اخلاص تک پہنچ جاتا ہے تو آواز آتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اے چادر امکان کے اوڑھنے والے۔ سمجھ میں آیا میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ یا ایھا المزمل کا، اے چادر امکان کے اوڑھنے والے۔ رات نام ہے جبکہ پہچانت نہ ہو، رات نام ہے جبکہ اندھیرے میں کوئی کسی کو نہ جانے، رات نام ہے اس تاریکی کا جب کسی کا چہرہ نظر نہ آئے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ رات میں اب کم قیام ہوگا، اب باہر آؤ، اب دن کو روشنی میں آؤ، اب پہچانت کی منزل پر آؤ۔ اے امکان کی چادر اوڑھنے والے، اب اتنا قریب آؤ کہ ممکن و واجب میں فرق سمجھ میں آئے۔ اب اتنا نزدیک آؤ کہ قاب قوسین کی منزل پہ آؤ۔ قاب قوسین جس کو کہتے ہیں نا، یہ دو باوا آ کے مل رہے، دیکھو اگر یہاں تک آ گئے تو اس کو بولتے ہیں قاب قوسین کی منزل۔ قرآن معجزہ ہے، 6336 آیتیں، اس میں ایک آیت جس کو دنیا ابھی تک سمجھ نہ سکی، جس کے ذہن میں آیت نہیں آئی، وہ چھوڑ کر چلا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، فقط دسترخوان ہی پہ نہیں، فقط اس لیے نہیں کہ کھانا دے رہا ہے، بلکہ صحت کے روز بھی تو کہو۔ فقط کھانے پہ یاد کیا، کھانا سامنے آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کی دولت پہ نہیں کہا، علم کی دولت پہ نہیں کہا، دنیاوی نعمتیں ملی نہیں کہا، اچھی نیند کی نعمت ملی نہیں کہا، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے، یہ وہ کلمہ اخلاص ہے، یہ وہ اتمام اخلاص بندگی ہے جہاں انسانیت اپنے خلوص کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ کیسے بندے ہوں گے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اتنی محبت ہوگی کہ پہلی مرتبہ جب 9 برس کی عمر میں ایک شہزادے نے، جس کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، لڑکا آیا، آ کے مولا حسین سے یہ کہا، مولا میں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، پورا قرآن یاد ہو گیا ہے۔ تو مولا حسین نے کہا اچھا پڑھو۔ تو بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو امام نے کہا استاد کہاں ہے؟ اس کے استاد کو بلاؤ۔ استاد جب آیا تو مولا نے کہا دامن کو پھیلا دو۔ اس نے دامن کو پھیلا دیا تو مولا حسین اس کے دامن میں زر و جواہر ڈال دیے اور کہا بدلہ نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ بادشاہوں کی سواریاں گزرتی ہیں، ان کے پرچم ہوتے ہیں، ان کے فلیگز ہوتے ہیں، ان کے ایمبلمس ہوتے ہیں، امبیسڈرز، سفرا کی کارز راستوں سے گزرتی ہیں، ان کی گاڑیوں پر جھنڈیاں ہوتی ہیں، ان کے ملک کا نشان ہوتا ہے۔ یہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانوائیں، یہ عالم ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانوائیں۔ اب کبریائی کی علامت وہ ہے جس نے قرآن کو شروع کیا ایک ایسے اعلان سے، ایک ایسی علامت سے، ایک ایسے طغرے سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی کتاب کو اپنے نام سے شروع کرتا ہوں. میری کتاب ہے میرا نام سے شروع ہوگی. عالم تکوین کو شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور عالم تشریح کو شروع کیا اپنے نام سے. عالم تکوین کو شروع کیا نور محمد سے کہ بندگی کو اتنا کمال ملے. یہ کائنات کی ابتدا محمد ہے. عالم تشریح کو شروع کیا اپنے نام سے، یعنی بندگی کو فروغ یہ کہ لولاک لما خلط الافلاک، اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی. اگر مقام تشریف وہ حبیب تیری ذمہ داری نہیں، اور مقام تشریف وہ حبیب تیری ذمہ داری نہیں ہے. اگر جو کچھ بھی کہا ہے ہم نے کہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کہیں ہم اور تیرا نام لے لیں. اور تو دنیا میں حیران رہے، تجھ پہ الزام لگایا جائے کہ پیغمبر کو یہ غذا پسند نہ تھی اس لیے حرام کر دیا، یہ مشروب پسند نہ تھا اس لیے ناجائز قرار دیا، یہ بات پسند تھی اس کو حلال قرار دیا. حبیب یہ الزام آنے نہیں دیں گے آپ پہ. یہ رسوائی تیری ہم پسند نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. میری کتاب ہے میرے نام سے. کہہ دے دنیا کو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ خواہش نفس کی باتیں نہیں ہیں. یہ سورہ نجم کی آیت ہی ہے. یہ خواہش نفس کی باتیں نہیں ہیں، یہ وحی ربانی ہے جو ہر حال قلب محمد اس کو قبول کرتا ہے. گفتگو جس منزل تک پہنچ گئی اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. اس میں کہیں کہیں کچھ خراشیں بھی ہے، صرف اس لیے کہ انسان کے دماغ کی شادابی یہی ہے کہ خود کچھ ٹٹولے. خود کچھ ٹٹولے، وہ خود کچھ سوچ کے آگے بڑھے. کہنے والے نے یہاں تک کہا تھا ہم کو کچھ اور آگے بڑھنا چاہیے. معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آغاز میں کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں ہوتے، تغیر پیدا نہیں ہوتا، اونچ نیچ پیدا نہیں ہوتی. معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اعجاز میں کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس نہ ہو، کبھی تغیر نہ ہو. معجزہ ہے تو قیامت تک معجزہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو پھر کہتا چلا. سورہ ختم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نئے سورے کے لیے. پیغام ختم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. اتنی مرتبہ کہیں گے، اتنی مرتبہ دہرائیں گے، قرآن میں پھر کوئی بھلائے نہیں. نہ اس کی رحمت کو نظر انداز کرے، نہ اس کی رحمانیت کو نظر انداز کرے، نہ اس کی رحیمیت کو نظر انداز کرے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے. پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، اب آج چوتھے دن کہہ رہا ہوں میں، آج پھر کہہ رہا ہوں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ جب قرآن ایک مسئلے کو چھیڑتا ہے
تو اس کو ادھورا نہیں چھوڑتا، آخر تک لے جاتا ہے۔ خبردار خبردار، گھبرانا نہیں، یہ ہدایت ہے۔ پناہ مانگو اس سے، یوسوس فی صدور الناس، اس سے پناہ مانگو جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ہم تو پیغام کو آگے تک لے جائیں گے، آخر تک لے جائیں گے۔ اگر سمجھانا ہے، اگر انبیاء کی عصمت کو سمجھانا ہے تو آخر تک سمجھائیں گے۔ کہتے جائیں گے نبی ہمارے نیک بندوں میں سے ہوتا ہے، نبی عالم بندوں میں سے ہوتا ہے، نبی مخلص ہوتا ہے، نبی مخلص ہوتا ہے، نبی حلیم ہوتا ہے، نبی صاحب حکمت ہوتا ہے، نبی صاحب کتاب ہوتا ہے۔ کہتے جاتے ہیں، ذات باری کی طرف سے اتنا اصرار ہوتا ہے وہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے اور آ جاتا ہے۔ اگر فرعون کی گفتگو ہو رہی تو موسیٰ کی عصمت بھی سامنے ہے، اگر ابراہیم کی گفتگو منظور ہے تو نمرود کی مزاحمت کو بتلا کر ابراہیم کی عصمت کو پیش کیا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزے کو دیکھ کر انسان کسی ایک مسئلے کو دیکھ کر یہ نہ کہے کہ تجنا رہ گیا مسئلہ۔ یہ قرآن میں تشنگی نہیں ہے، معجزہ اس لیے ہے مختصر سی کتاب، مگر کسی کی مجال نہیں ہے کہ یہ مسئلہ ادھورا رہ گیا۔ شک کرنے والوں نے شک کیا، اور جب اللہ نے کہا خرابت داروں کو حق دو تو شک ہو گیا، کس کے خرابت دار؟ پھر رسول نے کہا دیکھو یہ وہ خرابت دار جن کو میں خرابت دار کہوں وہ میرے خرابت دار ہیں۔ اور آئے گا، اور بھی چیزیں آئے گی، جیسا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ لفظ قربا میں پھر شک پیدا کیا گیا۔ کون ہے قربا؟ امت تو نہیں؟ پیغمبر نے نام لے لیا، پھر شک باقی رہا۔ قرآن نے اصرار شروع کیا۔ اور سمجھائیں گے۔ اللہ نے کہا اور سمجھائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو دنیا نے کہا ابھی متشابہ ہو گئی آیت، اس واسطے کہ سب گھر والے اور گھر والیاں وہاں موجود ہیں۔ قرآن نے کہا اب آگے چل کے گردن پکڑیں گے شک کرنے والوں کی، کہ ایسی گردن پکڑیں گے مجال نہیں ہوگی پھر وہاں سے کوئی ہلے۔ پھر اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ اب دیکھیے اب ہے کوئی بچ کے جانے کا مقام؟ اہل بیت میں ذکر ہو گیا نا، ابنانا، تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہارے نفوس۔ تو اب دیکھیے اہل بیت میں کون کون آ گئے۔
اب ہے کوئی بچ کے نکلنے کا مقام تو بتلاؤ ابنا انا میں کون آیا؟ کون آئے تھے؟ حسنین کریمین. نساء انا میں کون آئے تھے؟ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. انفسنا میں کون آئے تھے؟ مولا علی مشکل کشا. یہ ہے اعجاز قرآن. یہ ہے اعجاز قرآن. قرآن جب کسی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس پہ پردہ نہیں ڈال سکتی. تو یہ مختصر سا پیغام امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب نے آل محمد کی تعریف کی اور ان کے آستانے پہ پہنچ کے اور کہا، مولا کائنات نے کہا کہ علم ان کے آستانے پر پہنچ کر وجد کرتا ہے. ان کے آستانے پہ پہنچ کر جہل کی موت واقع ہو جاتی ہے. ایک واقعہ بتاتا ہوں میں. ایک تاجر تھے سید احمد، بیان کرتے ہیں کہ میں ایران سے چلا سامان تجارت لیے شام کی طرف، کیونکہ شام میں تجارت کا مرکز تھا اس زمانے میں، تو شام کی طرف نکلا. جا رہا تھا اور راستے میں شام ہو گئی. شام کی حدود میں داخل ہوا. شام کا وقت آیا تو میں نے ایک ویرانے میں اتر کر خیمے لگا دیے. میرے ساتھ سامان سفر تھا، میرے ساتھ میری بیوی تھی، میرے نوکر تھے، کنیزیں تھیں اور کافی لوگ تھے. اچھی خاصی آبادی ہو گئی جب خیمے پھیلا دیے. بیوی کے لیے خیمہ نصب کر دیا، کنیزیں وہیں بیٹھ گئیں. یہ ملک التجار تھا، یعنی بڑا تاجر تھا. یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھ گیا. کہتا ہے کہ باتیں کرتے کرتے میں نے اپنے خیمے میں سو گیا. بیچ رات مجھے میری بیوی کی آواز آئی. میں آنکھ کھولی تو دیکھا کہ میری بیوی سرانے کھڑی ہوئی تھی. تو اس نے کہا، اٹھو سید احمد اٹھو، ایک عجیب پریشان خواب دیکھا ہے. کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے کہ جس خیمے میں سو رہی تھی وہیں سے ایک خبر سے چھوٹی بچی باہر آئی، خواب میں دیکھ رہی ہے، اور کہنے لگی بی بی تیرے شوہر سے کہہ دے کہ میری خبر میں پانی آ رہا ہے، خبر گندی ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اپنے شوہر سے کہہ دے خبر کی پانی سے حفاظت کر دے. میں نے جب ان کا نام پوچھا تو بچی نے کہا میرا نام سکینہ سلام اللہ علیہا ہے. سید احمد نے بیوی سے کہا یہاں کسی کی کوئی خبر نہیں ہے، جا سو جا. تو میں نے اپنی بیوی کو بھیجایا. تھوڑی دیر کے بعد پھر میری بیوی آئی اور کہتے ہیں کہ وہ لڑکی پھر وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ پھر خواب میں آئی اور بولی تیرا شوہر نہیں مانتا ہے، میں اپنی دادی سے شکایت کروں گی کہ یہ قافلہ میری خبر پہ اترا مگر قافلے نے میری بات نہیں مانی. سید احمد نے کہا
میں اپنی دادی سے شکایت کروں گی۔ تو سید احمد نے کہا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب بچی نے کہا دادی سے شکایت کروں گی۔ تو میں نے بیوی سے پوچھا کچھ نشان دہی بھی کی گئی ہے؟ تو بیوی نے کہا ہاں، میرے خیمے کے دروازے کے پاس ہے۔ ان کی بیوی کا نام تھا خدیجہ۔ تو سید احمد نے لوگوں سے کہا کدال لاؤ، یہیں کھودنا شروع کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ یہاں کسی کو لٹایا گیا ہے۔ میں گھبرا کے پیچھے ہٹ گیا، سید احمد کہتا ہے، اور بیوی کو آواز دی اور کہا بچی کی میت کو یہاں سے لے جا۔ میں آواز دی لوگوں کو ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، حسین علیہ السلام کی بیٹی باہر آ رہی ہے۔ ان کی بیوی نے لاش کو بلند کیا اور بچی کو لے جا کے دور بیٹھ گئی۔ اور سید احمد بیان کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا مختلف مقامات سے پانی آ کے جمع ہو گیا تھا، تو پانی کو صاف کروایا، پختہ خبر بنائی، اور اس کے بعد بی بی کو وہاں رکھا، مٹی ڈالی، اور یہ کام ہونے تک تقریباً صبح کا وقت ہو گیا تھا۔ پھر میں نے کہا اپنی بیوی سے جا سو جا۔ تو پھر بیوی کہتی ہے، پھر آئی بیوی کہنے لگی کہ ذری سی غنودگی آئی تھی، تو کسی مظلوم بیوی نے کہا کہ خدیجہ، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک مظلوم سیدانی کو دیکھا، کہتے ہوئے آئی خدیجہ تیرا شکریہ۔ کہتے ہوئے آئی خدیجہ تیرا شکریہ۔ تو یہ تھا قصہ۔ قرآن معجزہ ہے کہ عنوان پہ آخری تقریر کر رہا ہوں۔ پوری زندگی اور ایسے کئی ہزار زندگیاں اسی عنوان پر تقریر کرتا رہوں، کرتے ہوئے صرف کر دے تو یہ عنوان ختم ہونے والا نہیں، اس لیے کہ کتاب خدا محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، یہ انلیمیٹڈ ہے۔ اس کو کوئی لمیٹڈ محدود نہیں کر سکتا۔ 4 تقریریں ہو یا 4000 برس کی تقریریں، ایک ہی بات ہے۔ بہرحال تقریروں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کی رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو زندگی میں لازم قرار دیجیے۔ زیادہ سے زیادہ آخرت کمائیں، اور یہ ذی الحج کی راتیں ہیں جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، 10 راتوں کی۔ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھیے، اس کے ساتھ درود شریف کا بھی ورد رکھیے، اور اپنی آخرت کی تیاری کریے، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور ہم بھی ختم ہو جانے والے ہیں۔ بہرحال میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ آخرت کمائیں، اور یہ جتنی تقریریں میں کرتا ہوں اس کو اپنے ذہن نشین کریے، اس کے ایٹ لیسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس کو، امپورٹنٹ آیاتوں کو تو بھی ایٹ لیسٹ ذہن نشین کریے۔ بہرحال انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مضمون کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔